فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے فلہم اجر غیر ممنون، انہی کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اسلام کے اندر ایمان کی ایک حیثیت ہے۔ اسلام نے، قرآن نے دو چیزیں پیش کی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ میں نے اس کی کئی جگہ مثالیں دی ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، یہ دونوں ضروری ہے۔ ہم اگر ایمان لائے ہیں، مومن ہیں، لیکن عمل صالح اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم بیکار ہیں۔ ہمارے اندر عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو ہم بیکار ہیں۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ کے پاس موبائل تو ہے لیکن سم نہیں ہے، اس موبائل کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ 1,00,000 روپے کا آپ موبائل خرید لیجئے، ایپل کا موبائل لے لیجئے، لیکن اس میں سم نہیں ہے تو موبائل سے آپ بات کر سکیں گے؟ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس سم ہے لیکن موبائل نہیں ہے، سم ہے موبائل نہیں ہے، 1,00,000 روپے کا بیلنس پڑا ہوا ہے آپ کی سم میں، لیکن سم خالی ہے، موبائل نہیں ہے، تو اس سم سے کوئی مقصد حل ہوگا؟ بیکار ہے۔ جب تک موبائل میں سم نہیں ہوگی آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے۔ ایسے ہی ایمان کے لیے عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ قرآن پڑھیے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین کے اوپر تم جتنی بھی انسانیت کو دیکھ رہے ہو، ساری کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے، پوری دنیا کی انسانیت نقصان کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ دونوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ جوڑیے گا۔ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس کا نتیجہ ہے۔ ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے۔ آپ چاہے کتنا اچھا معاہدہ کر لیں، لیکن معاہدے کے مطابق اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو مزدوری نہیں ملے گی۔ مثلا میں ایک مزدور ہوں، مجھے آپ نے لیبر کے لیے رکھا ہے، مجھے آپ نے کام کے لیے رکھا ہے۔ جرجی صاحب، یہ ایک دیوار آپ کو بنانی ہے، یہ ایک دیوار آپ کو کھڑی کرنی ہے، آپ مستری ہیں، بتائیے کتنا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 9 بجے آؤں گا، 5 بجے تک کام کروں گا، اور 1,000 روپیہ مستری کی جو مزدوری ملتی ہے وہ ہم آپ سے لیں گے، 5 دن میں آپ کی دیوار کھڑی کر دیں گے۔ 5 دن میں 5,000 روپیہ ہوتا ہے میرا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، میں آپ کو دوں گا۔ معاہدہ ہو گیا۔ 5 دن ہمیں کام کرنا ہے، 5 دن میں کتنا پیسہ ملنا ہے؟ 5,000۔ کام صبح 9 سے لے کے شام کو 5 بجے تک کرنا ہے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ جرجی صاحب نے وعدہ کر لیا، آپ سے معاہدہ ہو گیا، آپ سے عہد ہو گیا، طے ہو گیا کہ 5 دن ہم کام کریں گے، لیکن ہم ایک بھی دن آپ کے پاس نہیں گئے، ایک بھی دن نہیں گئے، اور 5 دن پورے ہو جانے کے بعد 6 دن ہم آپ کے پاس پہنچ گئے کہ لائیے میری مزدوری ہمیں دے دیجئے، تو آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا 5 دن کام کرنے کا، یہ دیوار کھڑی کرنے کا، آپ نے یہ کام کیا؟ صاحب نہیں کیا۔ پھر آپ کو پیسے کس بات کے دوں؟ فوراً آپ کہیں گے۔ میں کہتا ہوں
صاحب میں نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا, میں نے وعدہ تو کیا تھا, میں نے اقرار تو کیا تھا, میں نے آپ سے طے تو کر لیا تھا, میں نے یہ کہا تو تھا کہ میں آؤں گا. ارے ہم آئے ہو یا نہ آئے ہو, کام کیا ہو یا نہ کیا, لیکن وعدہ تھا, معاہدہ تھا. آپ نے کہا تھا کہ میں پیسے دوں گا اور میں نے کہا تھا کہ میں کام کروں گا. یہ اقرار تھا کہ نہیں تھا؟ آپ کہیں گے صاحب اقرار تو تھا, معاہدہ تو تھا, لیکن آپ آئے کہاں؟ بلکہ آپ نے میرا نقصان اور کیا. آپ کو نہیں آنا تھا تو پہلے بتا دیتے تاکہ میں کسی اور کو بلا لیتا. آپ مجھے 5 دن کی محنت و مزدوری نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں نے معاہدہ نہیں کیا. آپ چاہے کتنا کہیے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, آپ چاہے کتنا کہیے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, آپ نے معاہدہ کر لیا اللہ ایک ہے, یعنی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور اطاعت محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. تو میرے بھائیوں یہ معاہدہ تو آپ نے کر لیا, لیکن اس معاہدے کا عملی نتیجہ کیا ہے؟ اس معاہدے کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, اور وہ عمل کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور عمل صالح. یہ سب جو ہیں وہ کام ہیں. اب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کوئی کہے کہ اللہ مجھے جنت دے, اللہ کہے گا کہ تم نے تو نماز نہیں پڑھی, تم نے تو روزہ نہیں رکھا, تم نے تو حج نہیں کیا, تم نے تو زکوٰۃ نہیں دی, تم تو پیسے والے تھے, صاحب حیثیت تھے, تم نے زکوٰۃ نہیں, تم تو صاحب استطاعت تھے, تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں. اب آپ کہیے اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا, روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا, حج نہیں کیا تو کیا ہوا, زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہوا, لیکن میں مانتا تو تھا نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, حج کرنا چاہیے, زکوٰۃ دینا چاہیے, مانتا تو تھا, میں تجھے اپنا رب مانتا تھا, محمد کو رسول مانتا تھا, لیکن اے اللہ مجھے جنت دے. اللہ کہے گا ارے مجھے رب مانتا تھا تو کیا ہوا, لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا, میرے بتائے ہوئے راستے پر تو نہیں چلا, تو کیا صرف اقرار کر لینے سے اللہ ہمیں جنت دے دے گا؟ نہیں ملے گی. صرف اقرار کر لینا کہ اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, جس طریقے سے صرف معاہدہ کرنے سے ایک مالک آپ کو مزدوری نہیں دے سکتا جب تک کہ آپ کام نہیں کریں گے, اسی طریقے سے اللہ بھی ہمیں اور آپ کو جنت نہیں دے گا جب تک کہ اس معاہدے کے بعد, ایمان پر معاہدہ ہونے کے بعد جب تک ہم عمل صالح نہ کریں. ہمیں عمل صالح کرنا ہی پڑے گا, عمل صالح ضروری ہے. جب تک ہم عمل صالح نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان ایک معاہدہ ہے اور عمل صالح اس معاہدے کا عملی نتیجہ ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھیے گا, صرف ایمان کافی نہیں ہے, صرف عمل صالح کافی نہیں ہے. ہندو بھی ہم سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, کیا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتے؟ فلمی دنیا کے ایکٹر دیکھ لو, کیا وہ کینسر پیشنٹ کو پیسہ نہیں دیتے؟ کیا وہ دان نہیں کرتے؟ کیا وہ خیرات نہیں کرتے؟ بہت کچھ کرتے ہیں, ہم سے زیادہ کرتے ہیں, غریبوں کی مدد ہم سے زیادہ کرتے ہیں, اچھا کام ہم سے زیادہ کرتے ہیں, لیکن بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. ہمارے پاس ایمان ہے, ہمارا نام محمد اسلم ہے, ہمارے پاس محمد اکرم ہے, ہمارا نام محمد اظہر ہے, سب کچھ ہمارا ہے, اچھا نام ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے کام اچھے نہیں ہیں. ایمان بھی ضروری ہے, عمل صالح بھی ضروری ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک مومن کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو آپ یقین مانیے, ایمان کی طاقت جب اس کے اندر آتی ہے تو وہ کسی چیز کا خوف پیدا نہیں کرتا اپنے اندر. ابھی ایک پولیس والا, اس کو خبر مل جائے کہ آپ کے گاؤں میں کچھ لوگ جوا کھیلتے ہیں, جواری ہیں, اور وہ پولیس والا آپ کے گاؤں میں آ جائے اور آپ کے جواری بھاگ جائیں, یا کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے, ناجائز کام کرنے والے 5-6 لوگ بھاگ جائیں, وہ پولیس, اکیلا پولیس والا نہتا, اس کے پاس پسٹل نہیں ہے, اس کے پاس بندوق نہیں ہے, اس کے پاس رائفل نہیں ہے, اس کے پاس ڈنڈا بھی نہیں ہے, لیکن اکیلا ایک پولیس والا جب آپ کے گاؤں میں آتا ہے, سنا ہے یہاں جوا کھیلا جاتا ہے, آپ سر نیچے کیے بیٹھے ہیں, صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. وہ چلاتا جا رہا ہے, ڈانٹتا جا رہا ہے, اور پورا کا پورا گاؤں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے, کچھ نہیں بول رہا ہے.
اس اکیلے پولیس والے کے اندر یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اس کے پاس پسٹل نہیں، اس کے پاس بندوق نہیں، اس کے پاس لاٹھی نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کو ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، اور پورا گاؤں اس کے سامنے خاموش بھیگی بلی بنا رہتا ہے۔ کیوں؟ پورے گاؤں والے کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ اس کو کیوں نہیں مارتے ہیں؟ اس پولیس والے کے اوپر حملہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اکیلا سارے لوگوں پر حاوی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پورے گاؤں کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پولیس والا اکیلا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ گورنمنٹ کی طاقت ہے، اس کے ساتھ سرکار کی طاقت ہے۔ اگر ہم نے اس کو آن ڈیوٹی مارا، آن ڈیوٹی پیٹا، تو ابھی پوری پولیس ایس پی ہمارے علاقے میں بھیج دے گا، اور پھر ہماری پگلا دھگلی شروع ہو جائے گی، ہمارے اوپر کیس لگا دیے جائیں گے، دھارائیں متعین کر دی جائیں گی۔ اکیلا ایک پولیس والا سب کو ڈانٹتا ہے، اس کے اندر یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پولیس والے کے اندر یہ ہمت جانتے ہو کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ سرکار کی طاقت ہے، میرے پاس سرکار کا پاور ہے، اس لیے میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح ایک اکیلا پولیس والا پورے گاؤں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ گورنمنٹ کی اور سرکار کی طاقت ہے میرے پاس۔ اسی طریقے سے ایک مومن، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ جب اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرتا۔ اس کو کتنا بھی مارا جائے، اس کو کتنا بھی پیٹا جائے، اس کو کتنا بھی ستایا جائے، لیکن وہ کسی کا ڈر پر اپنے اندر خوف نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے صحابہ کے واقعات پڑھیے، وہ کسی سے نہیں ڈرے، اکیلے تھے، نہتے تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے، لیکن وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے۔